بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج 9 نومبر حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں علامہ اقبال کے عقیدت مند ان کا یوم ولادت نہایت احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور مسلمانوں کے الگ ملک کی اہمیت کا شعور پیدا کیا۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے اور ان کو بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج ان کے یوم ولادت پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو جناب آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد جو بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 اور ایسے ہی جو میں آگے بڑھتا گیا، اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا تو الفاظ جیسے کہ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ اقبال درود پاک تواتر سے پڑھتے رہے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ محمد اقبال نے ہم سب پہ آشکار کیا۔ علامہ محمد اقبال حب نبوی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی بنیاد و اساس تصور کرتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام سے محبت ان کی شاعری کا جزو عظیم تھا۔ ان کے علم، فلسفہ اور عشق کا ماخذ قرآن و سنت تھا۔ ہم سب علامہ محمد اقبال کو شاعر پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی شاعری نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے۔ چلیے آج آپ کو علامہ محمد اقبال کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو ان کی وفات کے بعد سامنے آیا۔ علامہ محمد اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ اقبال کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ علی بخش نے جواب دیا کہ میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا، مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی۔ ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا کہ علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک روز نصف شب علامہ محمد اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یکایک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ پاکیزہ اندر داخل ہوئے۔
ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے لاؤں؟ باٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں؟ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کا کونڈا اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید باریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ اقبال کو پیش کر دیا۔ علامہ اقبال نے ایک گلاس بھر کر ان سفید باریش روحانی بزرگ کو پیش کیا۔ انہوں نے پی لیا، پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا کہ تم خود پی لو۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے؟ اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا کہ حضرت آج بتائیے کہ وہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے باریش بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔ علامہ محمد اقبال کو یہ سارا مقام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی بدولت نصیب ہوا۔ آپ کی شاعری میں بھی جگہ جگہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کا تذکرہ ملتا ہے۔ علامہ صاحب نے ساری دنیا گھومی لیکن ایک بہت ہی پیارا شعر آپ کے عشق رسول کی وضاحت کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ غرض کے اقبال کی سائری شاعری ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن اقبال کا یہ شعر ہر شعر پر باری ہے اور اس نے ہر بات کو تمام کر دیا۔ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علامہ محمد اقبال کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔